بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اپنے دل میں آنے والی جو باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کو ظاہر کرنا یہ اظہار معافی ضمیر کہلاتا ہے۔ وہ چیز جو دل میں ہے اس کو ظاہر کرنا، اظہار معافی ضمیر۔ یہ اظہار معافی ضمیر کی دو صورتیں ہیں۔ ایک بات چیت کی صورت میں اپنے بول چال کے انداز میں، اس انداز سے اگر کوئی ظاہر کرتا ہے تو کہتے ہیں نثر میں ظاہر کرنا۔ اگر وہی بات جو اپنے دل کی ہے اس کو اگر ظاہر کیا جا رہا ہو موزون انداز میں، منظوم صورت میں، تو اس کو شعر کہتے ہیں۔ اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ الفاظ بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ اس میں اشارے ہوتے ہیں، اس میں کنایے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مصرع ہے، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، یہ مصرع ہے۔ سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، نہایت اونچائی میں ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں سریا۔ یہ بتلانا چاہتا ہے کہنے والا کہ جب ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں، اپنے فرائض کو بھلا دیا اور اپنے روش کو تبدیل کر دیا، تو ایک وقت تھا کہ ہم نہایت ہی اونچی حیثیت والے تھے، لیکن ہماری ان کوتاہیوں کی وجہ سے جو فیصلہ آیا اوپر سے وہ کچھ ایسا آیا کہ نہایت اونچے مرتبے والوں کو نہایت نیچے برتنے میں پہنچا دیا۔ یہ ہے نا سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، کبھی بلند ترین تھے پست ترین ہو گئے، یہ بتلانا ہے۔ اس کے لیے ایک اظہار کا طریق ہوتا ہے، الفاظ کا استعمال ہے۔ اسی طریقے سے اس نظم میں بھی جو ابھی آپ حضرات نے سنی ہے، شریعت کو، طریقت کو، حقیقت کو، محبت کو، عبادت کو، نسبت کو بیان کروایا گیا ہے۔ ابتدائی جو غذا ہوتی ہے بچے کی دودھ ہوتی ہے نا، اور وہ گود میں رہ کے جو غذا حاصل کرتا ہے، قریب رہ کر وہ علم شریعت و علم الاحکام و منشاء ربانی اسے حاصل کرنا، اسے سیکھتے رہنا پہلے مرحلے میں۔ ظاہر ہے کہ علم کے بعد میں تھوڑا سا جب بڑھ جاتا ہے بچہ، اب گود میں کم، اس کی تربیت کے لیے، اس کو بہلانے پھلانے کے لیے، اس کی آرام و راحت کے لیے جھولے میں اسے ڈالتے، اب اس کو سمجھانے، بجانے، بہلانے، آمادہ کرنے، سلانے کرنے کی تربیت کے مراحل ہے نا۔ یہ جو دوسرا مرحلہ ہے تربیت کا، اسی کو اگر اپنے طریقت سے تعبیر کرنا ہے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طور طریق ہر چیز کو اپنانا اور اختیار کر لینا، انہیں کی جیسی اپنی چال بن جائے، طور طریق بن جائے، اپنے روش بن جائے، انہیں کے جیسا اپنا زبان و بیان کا انداز ہو جائے، جس قسم کی وہ
کلام فرماتے تھے اسی قسم کے کلام ہم بھی کرنے لگے ہیں. جس قسم کی باتوں کا مذاق کرا کرتے تھے اسی قسم کی باتیں ہم کرنے لگے ہیں. اس کا نام اس کی حضرت نے ولایت بتا دی. اسی طریقے سے علم لینے کے بعد، عمل سیکھ لینے کے بعد، عمل کو زندگی میں، اس علم کو زندگی میں لا لینے کے بعد اور اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈال لینے کے بعد ان کے حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہی چیزیں دوسروں کو سکھانا، اس کا نام خلافت ہے. اور دل میں، دماغ میں، آنکھوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی بسے رہے، اس کا نام محبت ہے. اور یہ سارے اعتبارات سے جو تعلق بندے کا اپنے پیغمبر سے قائم ہوتا ہے اس کا نام نسبت ہے. یہ اس لیے سنایا کہ ہمارے آج کل کے نوجوان بچے پہلے تو اردو نہیں جانتے، پھر اردو میں نثر کو بھی نہیں جانتے تو نظم کو کیا جانیں گے. نظم کو نہیں جانے تو ان کی گودی میں پلنا اور دودھ پی کر بڑھنا اور جناب چولہے میں جلنا، لوریاں سننا، یہ تم کہاں سے سمجھ میں آئے گا. اس لیے یہ بات میں نے سنائی آپ کو کہ اگر کوئی نیا نیا آ گیا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو میرے ایسا کیسا بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا بات بول رہے ہیں لوگ. سب سمجھ میں آیا؟ ابھی بھی سمجھ میں آیا مجھے بولنا بچہ میرا بھی تھوڑا سمجھنا باقی تھوڑا تھوڑا ہی سمجھ میں آتے رہے گا ان شاء اللہ. جی اور عبادت کسے کہتے ہیں سمجھ میں آیا؟ عبادت کسے کہتے ہیں وہ بھی آیا نا. اس میں ہمیشہ تیار رہ کے منشا کیا ہے بس وہ دیکھ لے رہنا، اس کا نام ہے عبادت. کمر باندھے ہوئے ان کے اشارے تاکتے رہنا، عبادت اس کو کہتے ہیں. عبادت ایسے ہوتی ہے. اشارے تاکنے واگنے کا تو مسئلہ ہے کہ آنکھیں بند کر لے کے کھانا بند کر لے کے بیٹھے ہوئے زبردستی ہلا کے یہ کرو بولے تو، کیونکہ وہ کمر کسا ہوا ہے کہ نہیں، اس کے نظر سستی، کاہلی، دیری، تاخیر، عدم دلچسپی، بے رغبتی، بہت سمجھنا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان کے منزل کو پورا کرنے کے واسطے اس کو خود سے چل کے جانے کا نہیں ہے کہ پہاڑ اٹھا لے کے جانے کا، ایسا سمجھ میں آ رہا ہے. جو کمر باندھا ہوا رہتا ہے نا وہ نہیں کرتا ویسا. شامت سہمت رہنا، تیار رہنا، ان کو کیا اشارہ ہے وہ پورا کرنا، اس کا نام ہے عبادت. انہوں اشارہ کر رہے ماں باپ کی خدمت کرو، ہم بولے نہیں مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لو، اس کا نام عبادت ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں عبادت کرو، نماز ادا کرو، ہم کہہ رہے نہیں بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد دکان میں بیٹھ کے رہتے، اس کا نام عبادت ہو رہی ہے. ان کا منشا ہے بڑوں کا اکرام کرو، ان کا اشارہ کیا ہے بڑے ہیں تو ان کا اکرام کرو. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا ہی کریں گے جن سے اپنے کو کچھ ملتا. ایسا کچھ ہے کیا جو ہماری مالی اعانت کرتا، ہماری مدد کرتا، جی ہمارا پیار لگتا ہے ان کا تو کریں گے اکرام، اور جو دوسرا بڑا ہے اس سے کوئی اکرام نہیں. یہ روز بن جائے. ان کا جو اشارہ ہے وہ تو یہ کہ چھوٹے کے ساتھ شفقت کرو، تو ہم جو اپنا چھوٹا ہے اس کے ساتھ تو کریں گے، اور جو بھی چھوٹا ہے اس کے ساتھ کریں گے، ایسا نہیں. یہ مشکل کام ہے. کمر باندھے ہوئے ان کے اشارے تاکتے رہنا ایک مشکل کام. کوئی ایسا طریقہ بتا دینا چاہتے ہیں لوگ، سننا چاہتے ہیں کہ جو بہت آسانی کے ساتھ بغیر کسی قسم کی دشواری کے میں کر لے سکوں، بس وہ کام دے دو، دوسرے کام آپ کو دے دو.
شریعت اپنی ہوتی، دین اپنا ہوتا، دے دیتے تھے، ان کی ہے نا، اس میں کیسا تبدیلی کریں گے بتائیے؟ جیسے آج کل بہت سارے لوگ عجیب و غریب قسم کا معاملہ کر رہے ہیں، دین کا کوئی حکم پورا نہیں کرے، پرواہ نہیں، ارے فلانی ایک چیز رہی تو بس ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اگر ایسا ہی ہوتا تو یہ 6,666 آیات اتارنے کے کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام کی ہزاروں ارشادات کے محفوظ رکھتے جانے کی کیا مطلب؟ احکام کی ساری تفصیلات، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، وہ سب تفصیلات کی کیا ضرورت ہے؟ غلط فہمی میں شیطان مبتلا کر دیتا ہے، اور ہماری غلط فہمی کو ہوا دینے کے واسطے اپنے ہم خیال بہت سے لوگوں کو اپنے تیار کر کے بازار میں بھیج دیا، اور اس کے نتیجے میں کچھ کرنے کا مزاج آج باقی نہیں رہا۔ منشا سمجھیں شریعت کا کیا ہے، اللہ کا کیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، اس منشے کو پورا کر، کمر باندھے ہوئے ان کے اشارے ساتھتے رہنا۔ بہت سے نوجوان بچے ہیں، ارے بھائی بڑے ہو گئے ماشاءاللہ سے، والدین نے پڑھایا لکھایا، ڈگریاں دلا دی، سب کچھ ہوا، بیٹے کچھ کام کر لو، کام نہ کرو۔ حساب سنا تو مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ نوجوان بچہ جا کے امتحان ہاتھ میں پڑ گیا، ایک حرف نہیں لکھا، مجھ سے پوچھے کہے کے واسطے نہیں لکھا، اگر میرے مقدر میں کامیابی ہے تو کئی ساری ملتی، بول کے بڑھ جائے، آخر ماری گئی کہ نہیں؟ عجیب و غریب قسم کی غلط میں لوگ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جس وقت کا جو کام ہے وہ کام کرو۔ وہ صاحب جب مجھے سنا تھا، میں نے کہا کہ 5 نمبر تو کیسا بھی ملے ہی نہیں ہو، وہ کہتا ہوں پرچہ صاف رکھنے کا جوابی دیا، صاف رکھنے کے 5 نمبر تو ملے ہی ہوں گے۔ بہت قریب میں بچے بیٹھے گئے، 5 نمبر کیسے ملتے سے معلوم ہو گیا۔ خیر بھائی، اپنے دل کو اگر صاف ستھرا آئینے کی طرح بنانا ہو تو کیا کرنا ہے؟ رذائل سے اپنے باطن کو بچانا اور فضائل سے اپنے باطن کو آراستہ کرنا۔ یہ سبق چل رہا تھا، کس کس چیز سے بچنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ صاحب غیبت سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، قرآن کی آیات، حدیث مبارکہ کا خلاصہ اور مفہوم بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ غیبت کی مذمت میں تو قرآن پاک میں یوں آیا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کا جیسا حال ہے ویسے یاد یا غیبت کرنا چاہیے، کس قدر خراب چیز ہے۔ اور حدیث شریف میں تو اس کو بدکاری سے زیادہ بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، غیبت کو، اور اس کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ یہ کرنے کے بعد میں آدمی میں شرمندگی کا احساس نہیں آتا، اور جب شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا تو توبہ کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی۔ اور اس کی برائی اس کے سامنے، اس کی برائی اس کے سامنے سنانے کا جو مزاج لگنے والا ہوتا ہے نا، وہ بھی اسی میں داخل ہے، سمجھ لیجیے۔ اسے جغل خوری کہتے ہیں، نمیمہ کہتے ہیں، نمام کہتے ہیں، ایسے شوق، اور ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے کی صراحت کی حدیثوں۔ اور جہاں تک جھوٹ کا تعلق ہے تو اس قدر سنگین جرم ہے یہ اللہ کی نگاہ میں کہ اللہ نے شرک کی مذمت کے ساتھ، ممانعت کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا، اس کو بھی نکالنا ہے اپنے اندر، خلاف واقعہ بات نہیں بولو۔
اور یہ نوجوان بچے یہ ذہن میں رکھنا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، جیسے اپریل کی پہلی تاریخ سے بولتے لوگ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا ویسا ہو گیا. ایک دم ایسا آدمی جو خالی ذہن ہو اس قسم کی بات سنتا ہے تو ایک دم پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی ایسا کیسا ہوا. جب اس کی پریشانی بہت زیادہ بڑھتی ہے دیکھیے تو تمہارا کو نہیں معلوم آج ایک اترے لے تو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں ہوگا. ان حالتوں میں یا کیسی صورت میں کچھ گنجائش مل سکتی ہے اس کے بارے میں بھی احکام ہے، مگر یہ ان لوگوں کے واسطے ہیں جو بچنے کا بہت غیر معمولی اہتمام کرتے ہیں. یہ خالی ویسی بتا دیے تو موقع کی تلاش میں رہتے. جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صاحب آئے، آپ نے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور مجھے ایک سواری چاہیے، سواری کی ضرورت ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے، میں فلاں جگہ سے فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، ایک سواری چاہیے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ حضور مجھے سواری کے لیے چاہیے، بچہ لے کے میں کیا کروں گا، وہ تو سواری کے لائق نہیں رہتا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے جو بھی اونٹ ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہے. یہ فرمایا تو مزاح بھی فرمایا لیکن حقیقت کے مطابق بات فرمائی نا. جیسے کسی کے گھر میں دادا باحیات ہوں، پردادا باحیات، تو اس گھر کے بچوں کا جو بابا ہے وہ دادا کا کیا ہے، بچہ ہے نا. اور یہ بچوں کا دادا اور پردادا کے سامنے کیا ہے، بچہ ہے کہ نہیں ہے. تو عام طور پر غلط بیانی مذاق میں بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ علماء کرام اور مقررین اور مدارس کے ذمہ دار لوگ جو جلسوں وغیرہ میں مختلف افراد سے تعارف کراتے رہتے ہیں اس میں بھی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. جیسا ہے ویسا تعارف کراؤ، یا تعارف زیادہ نہیں ہے تو میرا ایسا خیال ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہے بلکہ کرانا. حاسبہ انہ کذا، میرا اپنا خیال ایسا ہے کہ میں نے ایسا سمجھتا ہوں. اس کی سمجھ غلط ہو سکتی ہے، خالی بغیر اس کے غیر معمولی افراد تفریح اس زمانے میں جاری ہے. غیر ضروری الفاظ سے تعبیر کیا جاتا رہتا ہے، ایسے عجیب عجیب الفاظ والخاص کہ دو لائنیں 3 لائنیں الفاظ سے ختم نہیں ہو رہے. اس کے بعد شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی آ رہا. یہ احتیاط کرو، جیسا ہے ایسا بولیے. میرا بچے خاص طور سے بہت سارے نظر آ رہے ہیں میرے کو دینی مدرسوں کے. یہ لوگ بولنا پڑتا تھا ساتھ سے کسی کے تعارف کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا، فقیہ زمان علامہ دوران سے پہلے اس سے نیچے اترتے ہی نہیں. نابغہ روزگار کا انشاء کتابت وغیرہ وغیرہ نئے سے بولتے چلے گئے. محبت میں بھی اتنا ہی بولو جتنا کہ حد میں ہے، حد سے آگے نہیں بڑھو. ویسے کبھی کبھی ہمارے بچے ہمارا اعلانات کرتے رہتے کہیں شرمندگی ہوتے رہتی ہے، لوگ بچے کیا کیا سمجھ رہے معلوم نہیں. ارے بھائی جتنا ہے اتنا بولو سیدھا سیدھا. تو دل کو آئینے کی طرح بنانا ہے تو غیبت یعنی دل میں نفرت دوسروں کی برائی والے جذبات میں رہنا، تبھی تو آتا نا زبان سے. دوسرے کے بارے میں برائی دل میں بیٹھی بھی رہی تبھی اس کی برائی کا تذکرہ آپ کریں گے. اور پہلے دل میں کسی چیز کا غلط ہونا
آدمی سمجھتا ہے تو کہیں جا کر ہی بولتا ہے، اس کا دل بولتا ہے لایا تو 100 روپے بیچو، بول رہا ہوں 150 روپے میں لایا، جھوٹ ہے۔ تو دل کو اگر آئینے کی طرح بنانا ہے تو ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس کے ساتھ ساتھ حرص سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی بہت آج کل پریشان چیز بنی ہوئی، بہت زیادہ کی خواہشات پیدا ہو گئی آج، لیکن ضرورت کی بقدر آدمی کا متوجہ ہونا، اور ایک غیر ضروری طور پر خواہش اور چاہت بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، اور ہونا، اور ہونا، اور ہونا۔ یہ حرص بہت ہی مذموم صفت ہے، اپنے اندرون کو اس سے بچا۔ ضرورت پوری ہو گئی بس، حسد سے اپنے آپ کو بچانا، دوسروں کے اچھی حالت کو دیکھ کے جلنے کی جو کیفیت رہتی وہ بڑی خطرناک کیفیت ہے۔ ایسا ہے کہ جس پر جلتا ہے اس کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا یہ جلنے والے کو ہوتا ہے، یہ پہلے اپنی آگ میں جلتا ہے حسد کی۔ اور جہاں تک یہ میں پنے کا تعلق ہے، اس سے تو بہت ہی بتا رہا ہوں اپنے اندر، میں ایسا، میں ویسا، میں اچھا، میں بڑا، میں باحیثیت، یہ میں جو ہے بہت ہی تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے مستقبل کے لیے۔ آدمی ذلیل رسوا ہوئے بغیر پھر آدمی بچنا مشکل ہے، متکبر ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت ہے آج کل بچوں میں خاص طور سے بہت زیادہ ہے، حالانکہ عیوب نقائص بار بار سنائے جاتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ خرابیاں جو اپنے اندرون میں ہے، تو پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا کیا تصور ہے؟ اس کو نکالنے کے واسطے ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرنے کی عادت ڈالو، چھوٹے سے چھوٹا بھی مل جائے اس سے سلام کرو، اپنے ہم عمروں اور موقع پڑنے پر اپنے سے چھوٹوں کا اکرام بھی کر لو۔ عجیب عجیب لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے عالموں، مفتیوں، قاریوں، حافظوں کے اساتذہ میں سے کچھ اساتذہ ایسے تھے جو بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، بچے بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، جگہ ایسی ہے کہ بارش ہونے کی وجہ سے کتابوں کو پانی سے بچانے کے واسطے حضرت نے حکم فرمایا کہ ان کے استاد نے یہاں سے فلاں جگہ چلو، یہاں پہ بارش ہو رہی، کتابیں بھیگ جائیں گی۔ سارے بچے اپنی کتابوں کو پانی میں بھیگنے سے بچانے کے لیے اپنی اپنی کتابیں اٹھا کے لے گئے۔ بخاری شریف اتنی موٹی کتاب رہتی، 1-2 کتابوں سے زیادہ نہیں لے جا سکتے نوجوان بچے، وہ بچے اپنی بھی کتابیں لے کے بھاگے۔ اب استاد بھی بھائی پہنچنا جہاں بچے پہنچے تو دیکھا کہ استاد نے پورے بچوں کے جوتے سمیٹے اور پورے بچوں کے جوتے اٹھانے کے جا رہے۔ بچوں نے عادت یہ کیا، یہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ تم نے کتابوں کی بھیگنے سے بچایا۔ میں نے کہا کہ اب تم طلبا ہیں، طالب علم ہیں، حدیث پڑھنے والے ہیں، تمہارے چپل یہاں رہ جائیں گے، تم لوگوں باتیں مسئلہ ہوگا، اس میں کیا حرج کی بات؟ یہ مٹے ہوئے لوگ تھے۔ اپن لوگوں کا بڑا پن اتنا زیادہ ہے کہ اپنے کسی کے جوتے سیدھے کرنے کو بھی اپنی ہیٹی سمجھتے ہیں، چلائے کہ اٹھا لے کے جانا اور صحیح کرنا، وہ بھی اپنے سے جدید جوتے۔ ایسے کام کرنا جس کی وجہ سے اندر کا نا ٹوٹتا ہے،
پارا آہستہ آہستہ اترتا رہتا ہے. یہ غیر ضروری بڑھا ہوا پارا ہے نہیں حرارت ویسی ساری جگہ. اور بھائی جن چیزوں سے اپنے دل کو بچانا ہے، جن کی وجہ سے دل آئینہ ہوتا ہے صاف ستھرا، ان میں سے غصہ ہے. غصہ آ گیا پی جاؤ بس. غصہ کہیں کو آ گیا بول کے پریشان مت ہونا. غصہ آ گیا تو کیا سمجھنا؟ غصہ آ گیا تو یہ سمجھنا کہ ایک عظیم سعادت حاصل ہونے کا ذریعہ مجھے حاصل ہو گیا. تو غصہ کے پی جاؤں گا تو حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں روزگار عالم سے بڑا اعزاز ملے گا. غصے کو پی جاتا. اتنی بڑی چیز پانے کے واسطے غصے کو پی جانا. بال بچے غصہ آیا تو آیا کہیں کو بول کے پریشان رہتے. آپ کو نوازنے کے واسطے آیا، آپ اس سے فائدہ اٹھائیے. ایسے آج کل بچے کہتے تھے یہ برا خیال آنا ہی نہیں، بہت پریشان رہتے. برا خیال کہیں ہوا تھا، برا خیال کہیں ہوا تھا. برا خیال نہیں آیا، برے خیال سے بچے نہیں تو مجاہدہ کہاں سے ہوگا؟ برا خیال آیا اور آپ بچے، یہی تو ہے نا مجاہدہ، یہی ہے نا مخالفت نفس. اب نفس کی مخالفت کا موقع ہی نہیں آیا، راستہ کیسے طے ہو جائے؟ اس لیے بچے جس قسم کا سوال کرتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایسا ہو جانا، برا خیال آنا ہی نہیں. برا خیال آنا ہی نہیں، خیال ہی صحیح نہیں ہے. سوال سے کہ یہ فرشتوں کا قصہ ہے یہ کہ ان کو نہیں آتا، وہ رکھ دیا ان کو بجوا. بچے سامنے بیٹھنا چاہیے. آزو بازو بیٹھ جاتے، خاص طور سے دینی اسکولوں کے بچے. دینے میں ایسے کہ بچے کو رکھو، ہمارے کو بڑی امیدیں وابستہ رہتے ہیں. یہ حافظ بن گئے یا مولوی کورس پڑھ رہے ہیں، آدھا مولوی کے کورس پڑھ لیے، 2-4 سال گزر گئے تو عالم دین بن جائیں گے. پھر قوم و ملت کی رہنمائی اور خدمت ان کی تفصیل ہوگی. یہ کسی مسجد کے خطیب ہوں گے، کسی مسجد کے امام ہوں گے، کسی جلسے کے مقرر ہوں گے، کسی مدرسے کے مدرس کریں گے. 10-20 بچے ان کے پاس پڑھیں گے. تو یہ لوگ صحیح ہو گئے تو یہ بہت بندہ ہے سمجھتے ہیں. بندہ جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہول سیل بولتے ہیں. یہ ایک تیار ہو گیا، اس کے نتیجے میں اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ایسی کچھ شکلیں بنا دی کہ ابھی اس کے ذریعے سے 100 بنے. جی تو کھاتے میں آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا نا. اس واسطے یہ بچوں کی طرف زیادہ التفات ہوتے رہتا تھا بار بار. مگر بچے وہی بچے اچھے جو بچے اپنے جس کو اپن بڑا سمجھتے ہیں ان کی جو خواہش ہے وہ خواہش کو پورا کریں، وہ بچے اچھے بچے. اب ہم لوگ ایک امید کر کے بیٹھتے ہیں، دوسری امید کرتے ہیں، دوسری جو چھوٹا آتے رہتے ہیں. بولے آپ سوال کریں بڑا تو بچہ ایسا کرا ویسا کرا ویسا کرا ویسا کرا. اب یہ نام کے بجائے بدنام کرا دیتے ہیں. ارے کیا بھائی کیا ہوا، کیا کہ بدنام کرا دے رہے بھائی. کیا کہتا ہے وہ بدنام بھی ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ نام تو پھر بھی نہیں. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ جنہیں ایسے کہ بچے ایسا مستقبل میں ایسا ہو سے امیدیں وابستہ ہو سکتی ہیں، آپ لوگوں سے نہیں ہے، ایسا بھی نہیں. آج کل بہت سارے ایسے بھی ہیں، کالجوں کے ہیں، اسکولوں کے ہیں، کاروبار کی لائن کے ہیں، لیکن جب وہ صحیح ڈھنگ پر آ رہے ہیں تو غیر معمولی پروردگار عالم ان سے کام لے رہے ہیں. اس وقت میں بڑے لوگ ہیں جن سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. دین ایسے نہیں پڑا ہوگا. اب خود آپ دیکھیے ہمارے حضرت شاہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے ہی کسی جامعہ کے بارے میں، اس لیے بڑے اس سے فرماتے تھے کبھی کبھی حضرت جب ان سے پوچھتے تھے کہ حضرت آپ حافظ ہیں کیا، عالم ہیں کیا؟ حضرت بولتے تھے حافظ ہوں عالموں کا باپ ہوں.
کیا مطلب؟ آپ لوگ اپنے حساب سے سمجھیں گے، ہم اپنے حساب سے بول رہے ہیں۔ وہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں میرے بچے حافظ ہیں، میرے بچے عالم ہیں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ یہ مفہوم میں لے لیتے اسے، ہم لوگ بھی دوسرے مفہوم میں لیتے ہیں۔ ہم لوگ بڑائی کے جملے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ حقیقت کے سانچے میں ڈالا ہوا جملہ ہے۔ اس میں ایک اور بھی پہلو ہے، وہ یہ کہ سب آج اگر کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، کیا ہے آپ کے بچے؟ میرا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک پروفیسر ہے، وہ اس سے بولتا کچھ مت پوچھ۔ اور اگر کسی بچے کا بچہ حافظ بن جائے، کسی بچے کا عالم بن جائے، کیا کہتے ہیں ہمارے بچے؟ حافظ ہے میرا بچہ، عالم ہے میرا بچہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پڑھانے والے کے دل میں عظمت نہیں، تو جس نے پڑھایا اس کے دل میں اس کی اہمیت و وقار نہیں ہے۔ ہم نے کہاں حافظ کا مقام ہے اور کہاں دنیا میں ڈگری والے اور دوسرا مقام ہے نا حافظ کا۔ اللہ تعالیٰ اعزاز میں فرمائیں گے کہ دنیا میں تم میرا کلام پاک پڑھتے تھے، میرے اپنے سینے میں اسے محفوظ کیا تھا اور اہتمام سے پڑھتے تھے۔ آج تمہارے لیے اعزاز یہ ہے کہ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، ایک ایک درجہ چڑھتے جاؤ۔ یہ اعزاز، یہ ڈگری ہمارے ملے گا۔ بہت بڑی چیز ہے، ہم لوگ اصل میں اہمیت سمجھ میں آئی نہیں اب تک، اس وقت کہ جس قسم کے ماحول پر لوگ ہیں وہ ماحول ہی ایسا ہے، تو وقتی طور پر کون سی چیز کا نفع زیادہ ہے وہ دیکھنے کا عادی ہو گیا۔ اب حافظ صاحب کو دیکھیں کہ صاحب ان کو جا کے تنخواہ میں نہیں ہے، ڈاکٹر کو ارے بھائی اس کو تو 60-70 سے تو آغاز ہوتا اس کا، اب اس کی نتیجے میں اہمیت بڑھ گئی، اس کی اہمیت زیادہ، اس کی اہمیت کم۔ جبکہ ایک مسلمان کی نظر حقیقت پر رہنی چاہیے، یہ محجوب نظر ہے۔ نظر کی 3 قسمیں یاد ہے نا، خالی دنیا پہ ہی نظر ہے، بس آخرت پہ نظر ہی نہیں، خالی چیزوں پہ نظر ہے، چیزوں کے خالق پہ نظر نہیں، خالی مال پہ نظر ہے، مال دینے والے حقیقی مولا تعالیٰ پہ نہیں، محجوب نظر ہے، حجابی نظر۔ تو بھائی غصہ آ جائے تو کیا کریں گے؟ غصہ پینا والے سمجھتے نا، غصے کے تقاضے سے عمل نہیں کرنا، یہ مطلب ہے غصہ پینا۔ بولنے کو جی چاہ رہا زبان پکڑ لینا، مارنے کو جی چاہ رہا ہاتھ روک لینا، اس کے سامنے رہنے کی وجہ سے غصہ چڑھتے جا رہا، اپن ہٹ جانا، اپن نہیں ہٹ سکتے تو اس کو ہٹا دینا، ہو سکا تو خود جا کے ٹھنڈا پانی لے کے پی لینا، تھوڑی اور ہمت کر کے وضو کر لینا، بہت ہی غصہ آ گیا تو ٹھنڈا پانی بدن پہ ڈال لو، پھر اس کے بعد میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، سلام دینے کے بعد بولو کہ مولا میری مرضی کے خلاف اس سے ہوا تو میرے بھی اتنا غصہ آیا، آپ کی مرضی کے خلاف اس سے کتنی دفعہ ہوتا ہے، مولا آج مجھے غصہ آیا تھا میرے مقابلے میں کمزور پر، اللہ میں نے آپ کے لیے پی لیا، میرے جو غلطیاں ایسی ہوں جو آپ کی مرضی کے خلاف ہوں، مولا اپنے کرم سے آپ بھی مجھے معاف فرما دیجیے۔ چند مرتبہ کر کے دیکھو، اس نسخے پہ عمل کر کے دیکھنا ذرا، بار بار پھر دیکھو کیسا آسان ہوتا ہے۔ شادی کے لیے پوچھتے رہتا ہوں بچوں کو ہمارے پاس کہ یہاں غصہ کیسا چل رہا تمہارا، اس لیے کہ کئی ایک قسم کے بڑے کارناموں والے شخصیتیں تشریف فرمائے ہیں، برتناں توڑ دینے والے، رکابیاں موڑ دینے والے، کھانا اٹھا کے پھینک دینے والے، سالن اٹھا کے پھینک دینے والے، بیوی کو غصہ کرنے والے،
اور کتنے تو ایسے ہی ہوں گے کہ انہیں غصہ آ گیا تو ہاتھ میں جو ملا اٹھا کے مار ایسے پوچھتے رہتا ہوں وقتاً غصے کا لیول کم ہو رہا ہے ہمارا بولتے نہیں تو اس سے پوچھے تو وہ تو بولتا کم ہو رہا تھا آپ نہیں بولتا اس کے بازو والے سے اس کا حال جاننے والے سے پوچھو تو بولتا نہیں صاحب ابھی ذرا اسی سے دل آئینے کی طرح صاف ستھرا کرنا ہے تو یہ غصے کو پینا غصے سے اپنے آپ کو بچانا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب سامنے والا یہ سمجھتا کہ انہیں جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکا میرے کو بلکہ انہیں سمجھتا نہیں سمجھتا معلوم نہیں اپن سمجھنا شروع کر دیتے یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی بیماری ہے اگر میں نہیں نکالا غصہ تو سامنے والا یہ سمجھیں گا کہ میں کمزور ہو گیا کمزور پڑ گیا کچھ بھی نہیں کر سکا ایسا انہیں سمجھیں گا بلکہ اندر سے شیطان سمجھاتا بالفرض اگر سامنے والا ایسا بول بھی دیا تب بھی کیا حرج ہے آپ نے کس کے لیے غصے کو پیا اس کے لیے تھوڑا ہی پیا ہے جس کے لیے پیا ہے اسے تو معلوم ہے نا کہ میرے لیے اس نے غصے کو پی لیا اس لیے مخلوق کے لیے کرنا ہی نہیں ہے کچھ بھی آدمی کو یہ جاننا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں جو لوگ آپ کو ستانے والے تکلیفیں دینے والے اذیتیں پہنچانے والے تھے حضور بدلہ لینا چاہتے تو لے سکتے تھے نہیں لے سکتے تھے کمزوری تھی کیا وہ جری اور بہادر اتنے تھے کہ بعض جنگوں کے موقع پر پوروں کے قدم اکھڑ گئے اور لوگ دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹ گئے اور دیکھنے والوں کو یہ سمجھ میں آیا تھا کہ مسلمانوں کا پورا لشکر اس وقت میں شکست گویا تسلیم کر کے پیچھے ہٹ چکا ہے ایک اکیلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی طرف آگے بڑھتے چلے جا رہے اکیلے مگر آپ کو معلوم ہے کہ اپنے ساتھ غلط سلوک کرنے والوں کے ساتھ آپ نے بدلہ نہیں لیا نا اور آپ کو معلوم ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد میں آپ کی اس خوبی کو خوبی کی حیثیت سے سنانا جاری ہے کہ نہیں ہے کمزوری تھوڑی تھی بہت خراب ہو رہے ہیں آج کل حالات یہ غصے کی وجہ گھروں میں بڑے مسائل پیدا ہوئے بچوں کے غصے سے اماں بابا پریشان ہیں اماں بابا کے غصے سے بچے پریشان ہیں شوہر کے غصے سے بیوی پریشان ہے بیوی کے غصے سے شوہر پریشان ننندوں کے غصے سے بھاوجاں بھاوجوں کے غصے سے ننندہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے غصہ پی لینے کی عادت ڈالے نہ غصے کو بہت بہادری کا کام ہے اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ صاحب آج کے آپ کے اس مجمع میں ایک ایسا پہلوان آیا ہوا ہے جس نے ملک کے تمام ملکی لیول کی کشتیوں میں جس نے ایک کے بعد دیگر کامیابی حاصل کرتے ہوئے اس نے تمغہ جیت لیا ہے کہ یہ یہاں کا سب سے بڑا پہلوان ہے اگر کوئی ایسا آدمی آیا سب اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے وہ نہیں جو دشمن کو بچا سمجھ میں آیا لیکن یہ عمل بھی ذرا سمجھداری سے کرنا تو غصے کو پی جاؤ بولے تو
سامنے والے کے سامنے عاجزی، انکساری، ندامت، پستی، اپنی محتاجی، اپنی حاجت مندی، اس کے سامنے جناب ایسا اظہار مت کرنا کہ جس کے نتیجے میں یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کو کچھ جدھر چاہے موڑ لیتے. یہ ایسا تاثر نہیں ہونا. آدھی بات سمجھتے، آدھی نہیں سمجھتے، گڑبڑ کر لیتے. کبھی کبھار تھوڑی سی ناراضگی ظاہر کر دی جائے، کوئی حرج نہیں. ہم نے سنا تھا ایک بزرگ کا گزر ہوا ایک علاقے سے، تو سانپ کو نے بھی اس نے عقیدت کا اظہار کیا تو فرمایا کہ ایک نصیحت ہے، کاٹنا نہیں کس سے ہی بولے گا. اچھی بات ہے. اب بچے دیکھے سانپ ہے پہلے تو ڈر کے بھاگے، کوئی دیکھے کہ نہیں کچھ کرتا ورتا نہیں ہے، کنکر مارے کچھ بھی نہیں کرا، کوئی دوسرا کنکر مارا کچھ بھی نہیں کرا، مشہور ہو گیا کاٹتا ورتا نہیں. بچوں کی بات کھیل مل گیا، انہیں جا رہا کنکر مار رہا، انہیں جا رہا کنکر مار رہا. وہ بزرگ گزرے کرتے دیکھے اس کا سر کے پور مارا، لگ لگ کے نشانہ پڑ گئے، پورا گنجا ہو گیا. اس کو دیکھ کے بولے کیا حال ہو گیا تیرا، مرنے کے قریب ہو گیا. بولے حضرت آپ کی نصیحت سے عمل کرنے کا نتیجہ دکھائیے. بولا نہیں کاٹنا، بولے نا اس کا نتیجہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کاٹنے سے منع کیا تھا، پھنکارنے سے منع نہیں کیا. کم از کم کوئی قریب آیا تھوڑا سا سانس کی آواز کے ذریعے سے دھمکایا تو جا سکتا تھا. ایسے ہی غصہ پی جایا کرے. بولے تو جا کے ایسی عاجزی انکساری کر رہے، ایسی منت سماجت، ایسی محتاجی کا اظہار نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسے تو جدھر چاہے موڑ لو. ہماری حیدرآباد کی اصطلاح میں جیب میں رکھ لے رہے میاں، جیب میں ایسا کہتا چھوٹا میاں کی جیب میں آ گیا. بات سمجھے اچھی طریقے سے، غصے کو پی جائے بہت بڑی سعادت، بہت بڑی کرامت، بہت بڑا احساس، بہت بڑی صفت سمجھداری کے ساتھ کرنا. اور بھائی 3 چیزوں سے اور بچنا. ایک بخل سے بچنا. اگر اللہ نے دیا ہے، خرچ کرنے کی جگہ خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکنا نہیں چاہیے. خرچ کرنے کی جگہ خرچ کرو. موقع ہے، محل ہے، ضرورت ہے، فرض ہے، واجب ہے، وہاں پیسے جمع کر کے نہ رکھیں. یہ خرچ کرنے کا فائدہ سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کو. اس کے نتیجے میں وہی لوگ سمجھتے خرچ کرے تو اتنا کم ہو جاتا ہے. اور ہم برسوں سے ایک چیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی آدمی خرچ کرتا رہتا ہے تو پروردگار عالم اس کے واسطے راستہ کھولتے رہتا ہے، اور جو روکتا رہتا ہے اس کے لیے پروردگار عالم بھی اپنا راستہ روک دیتے. خرچ کرتے رہو، ماں باپ پر، عزیز و اقارب پر، بھائیوں بہنوں پر، محتاجوں پر، غریبوں پر. اگر اللہ نے دیا ہے تو خرچ کرو، نہیں دیا ہے اگر دے گا تو خرچ کروں گا، یہ نیت رکھو. تو کر سکتے نا، مگر نیت کرو سچی اور پکی. کتنے لوگ آئے باہر جاتے ہیں، باہر جانے کا ارادہ ہے، آپ دعا بھی کر دیجیے، کوئی خطی بھی بتائیے، کوئی عمل بھی بتائیے، کیا کرتے ہیں جا کے صاحب وہ نیت کر لیا گیا تو ایک دن ایسے کہ ملتا کی تنخواہ پابندی سے بھیجنا لگتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات. وہاں چلے گیا، وہاں چلے جانے کے بعد میں پہنچنے کا دن ہے اور آج کا دن ہے. آج ایک دفعہ بھی کسی بھی پیسے کے لیے بھی جائے. کیا مطلب؟ جو نیت کی تھی وہ نیت پکی نہیں تھی. نیت پختہ رکھ سارے خیر میں انجام دینے.
ایک بزرگ تو ایسے تھے کہ طارت خانے میں گئے تو اندر کوئی آگے گھر پہ آواز دیا تو اندر سے ہی بولے 1 روپیہ دے دو اس کو. گھر کے لوگ بولے باہر نہیں آ سکتے تھے, 2 منٹ ٹھہر کے نہیں بول سکتے تھے, وہاں سے اندر سے کہیں کے واسطے بولے بولے اس وقت میں خیال آیا دے دینا بول گئے تو میں فوراً بول دیا. 2 منٹ 4 منٹ کے بعد میں پتا نہیں دل کی دنیا بدل جائے تو پھر کیا ہوگا. اتنا اہتمام کرتے تھے ہمارے بڑے لوگ, خرچ کرنے کا موقع بنا تو خرچ کرتا. بخل اچھی چیز نہیں, بخیل جنت میں نہیں جائے گا, ہے نا. حدیث میں اللہ نے دیا ہے تو خرچ کرو, نہیں دیا ہے تو دینے پر خرچ کرنے کی نیت رکھو. لوگ خالی نیت کرنے میں بھی بخل کرتے. حالت ایسی عجیب و غریب ایسی کہ نیت میں بھی بخل ہوتا ہے. صحیح بھی دے دیں گے تو دینا پڑے گا. ارے بھائی اچھی صفات کو اپنانے میں آپ کو خراب دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور بھائی دیکھو 2 چیزیں اور رہ گئی, ایک ریا اور دوسرے کینا. مخلوق کے دیکھ لینے کا نام ریا نہیں ہے. اندر سے کسی عمل کو کرنے میں یہ نیت کرنا کہ انہوں دیکھنا, ان کو معلوم ہونا, ان کو سمجھ میں آنا, ان کو آج پتا چلنا, یہ جو اندر آتا نا یہ ہے ریا. ایسا سمجھنا کہ کرتا پاجامہ کیوں نہیں پہنتے لوگ, تم ہمیشہ یہ ٹکٹ بیٹھ کیوں رہتے ہو, یہ تو صالحین یا نیک لوگوں کے لباس میں یہ کہیں کو پہنتے ہو, کرتا پاجامہ کہیں کو نہیں پہنتے. وہ لوگ دیکھ کے دیندار سمجھیں گے نہیں پہنتے. لوگوں کو دیکھنے کا نام دیا تھوڑا یہ, تو مسجد کی جا رہے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گی. لوگوں کے کسی عمل کے دیکھنے کا نام ریا نہیں ہے. اپنے دل میں کسی مخلوق کی نگاہ میں باعزت بننا, باعزت بننا, بڑا بننا, نیک بننا, پرہیزگار بننا, یا ان سے کوئی مفادات حاصل کرنا, یا ان کو اطمینان دلانا کہ میں بھی نمازی ہوں, پرہیزگار ہوں, اس مقصد سے اگر ہم کسی کام کو انجام دے رہے تو اس کا نام ریا ہے. اور یہ ریا اتنا بڑا جرم ہے کہ شرک کی فہرست میں داخل ہے, بہت بڑا جرم. اور بھائی دوسروں کے بارے میں دلوں میں یہ بوجھ رہتا, میل رہتا, خرابیاں رہتے, اس سے اپنے دل کو پاک صاف رکھنا, پینے سے بچانا. اگر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو ایسی صورت میں دل ہوگا صاف ستھرا, آئینے کی طرح ہوگا. لیکن ابھی یہ طریقت کے ظاہر کا آدھا حصہ ہوا ہے نا. اب وہ عبارت سن لیجیے, طریقت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن. ظاہر طریقت کا بری عادتوں سے باز رہنا ہے اور نیک خصلتوں سے کو اختیار کرنا ہے. بری خصلتوں سے باز رہنے کے بارے میں بات سنے نا. اب اس کے بالمقابل اچھی خصلتوں سے آراستہ ہونا یا اچھی خصلتوں کو اختیار کرنا, اس کی طرف بھی ایسے ہی توجہ کیجیے جیسے آپ نے بچنے کے معاملے میں توجہ کی. یہ طریقت کا ظاہری پہلو. اللہ جل شانہ صحیح عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية. ربنا اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا المرسلين والحمد لله رب العالمين.